سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اسپین کے بادشاہ چارلس کا بحری بیڑا بارسلونا کی بندرگاہ پر دور دور تک پھیلا ہوا تھا اور بندرگاہ میں ایک عجیب و غریب ہلچل پھیلی ہوئی تھی۔ راستے بالکل صاف اور جہازوں پر رنگ و روغن کر کے بالکل نیا بنا دیا گیا تھا، اس لیے کہ چارلس بارسلونا کی بندرگاہ پر اپنے امیر البحر دوریا سے ملنے کے لیے آ رہا تھا۔ یہاں تک کہ بارسلونا کی بندرگاہ میں چارلس اپنے کچھ عمائدین اور اپنے بیٹے فلپ کے ساتھ بندرگاہ پر کھڑے اس جہاز کے قریب آیا جو دوریا کے تصرف میں رہتا تھا۔ تب جہاز کے سامنے دوریا نے سب کا بہترین استقبال کیا۔ سب جہاز میں داخل ہوئے۔ جہاز کے عرصے پر ہی نشستوں کا بہترین اہتمام کیا گیا تھا۔ جب سب بیٹھ گئے تب دوریا کی طرف دیکھتے ہوئے چارلس کہنے لگا، دوریا، ان دنوں خشکی اور سمندر میں عجیب و غریب خبریں اٹھ رہی ہیں۔ ایسی خبر باربروسا کا نمائندہ میرے پاس بھی لے کر آیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ تم نے بھی ایسی خبریں سنی ہوں گی۔ دوریا نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، ہلکی سی مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کہنے لگا، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ خیر الدین باربروسا اپنے آپ کو بکنے کے لیے پیش کر رہا ہے؟ جواب میں چارلس مسکرا دیا، کہنے لگا، یقیناً یہی خبر ہے جس کے متعلق بات کرنے کے لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ اب اس خبر کے جواب میں تم کیا کہتے ہو؟ ہمیں خیر الدین باربروسا پر اعتبار کر لینا چاہیے یا نہیں؟ میرے سوال کا جواب خوب سوچ سمجھ کر دینا۔ تم جانتے ہو خیر الدین باربروسا اب تک سمندر کے اندر حکومت کرتا رہا ہے۔ میرے خیال میں کوئی ایسی بڑی بحری جنگ نہیں ہوئی تھی جس میں ہم نے اسے پسپا کیا ہو۔ میرے ذہن کے کرتاس پر ایسی بے شمار جنگیں ہیں جس میں اس نے ہمیں بدترین شکستیں دی ہیں۔ اس طرح گویا ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ بحری جنگوں میں خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھی ہم پر حاوی رہے ہیں۔ دوریا، خیر الدین باربروسا اگر بکنا ہی چاہتا ہے تو پھر ہم اس کی قیمت کیوں نہ لگائیں؟ اور وہ جو شرائط پیش کر رہا ہے وہ بھی ہمارے حق میں ہیں۔ اگر وہ ترکوں کے بحری بیڑے کو آگ لگانے میں پہل کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم افریقہ سے اسی وقت تو نہیں نکلیں گے، لیکن بعد میں اس موضوع پر سوچا تو جا سکتا ہے۔ فیصلہ تو ہم نے اپنی مرضی کے مطابق ہی کرنا ہے۔ پہلے وہ ترکوں کے بحری بیڑے کو تباہ کرے، کیونکہ اس کے ایسا کرنے سے ہم سمندر کی طرف سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد چارلس رکا، پھر سوچا، پھر وہ دوریا کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، دوریا، مجھے جواب دینے میں جلد بازی سے کام نہ لینا اور یہ نہ کہہ دینا کہ وہ کٹر مسلمان ہے۔ مسلمانوں کے حق میں وہ اب تک کافی جنگیں لڑ چکا ہے اور کیسے بک سکتا ہے؟ دوریا، خیر الدین باربروسا ایک بحری قزاق ہی تو ہے، اور بحری قزاق جہاں ان کے مفاد میں ہو وہاں وہ بکنے سے دریغ نہیں کرتے۔ اس موقع پر دوریا، میں خود تمہاری مثال بھی دیتا ہوں۔ تم تو بنیادی طور پر ایک بحری قزاق ہی تھے اور تم خود اپنے ماضی پر نکاح دوڑاؤ۔ تم بھی کئی بار میرے بحری بیروں کا امیر البحر بننے سے پہلے اپنی وفاداریاں فروخت کر چکے ہو۔ دوریا کو چارلس کی یہ بات بہت بری لگی، لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتا تھا، خاموش رہا۔ چارلس جب خاموش ہوا تب اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، میں سمجھتا ہوں اگر خیر الدین باربروسا سلطان سلیمان اور اس کے سپہ سالار لطفی پاشا سے بدگمان ہو چکا ہے اور ان کے درمیان نفرت اور بے تعلقی کی خلیج پیدا ہو چکی ہے تو پھر خیر الدین باربروسا کو خریدنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں۔ اور پھر اس موقع پر میں یہ بھی کہوں گا کہ خیر الدین باربروسا بحری جنگوں کا بہترین تجربہ رکھتا ہے۔ میں اس موقع پر یہ بھی کہوں گا کہ میری ساری عمر سمندر میں قزاقی کی بحری جنگوں میں گزری ہے، لیکن میں نے اس جیسا سمندر کا بحری نہیں دیکھا۔ صرف یہی نہیں، اس کے ساتھیوں میں سے ترغوت و حسن کرسو، سنعان، کاکات اور سالیہ بھی اسی جیسے ہیں۔ میں اور میرے ساتھی انہیں سمندر کا چلاوا اور بحر کا ہیولہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ سمندر کے اندر وہ ناممکن کو ممکن بنانا جانتے ہیں۔ اگر ان حالات میں ہم اسے خرید لیں اور جو شرائط ہم پیش کرتے ہیں اور وہ ان پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترکوں پر ہماری شاندار فتح ہوگی، اور ایسا ہونے کے بعد ہم سمندر کی طرف سے ہم مکمل طور پر محفوظ ہو جائیں گے۔ جب تک دوریا بولتا رہا، چارلس مسکراتا رہا۔ اس کے خاموش ہونے پر ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا شانہ تھپتھپایا، پھر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، دوریا، تو نے تو میرے جذبات کی عکاسی کی ہے اور میں تم سے ایسے ہی جواب کی توقع رکھتا تھا۔ دیکھو، خیر الدین باربروسا جس کے نمائندے نے بالواسطہ میرے ساتھ گفتگو کی ہے وہ جا چکا ہے، لیکن اس نے جاتے جاتے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر ہمیں یہ معاملہ منظور ہو تو اس معاملے کو آخری شکل دینے کے لیے جزیرہ کروفو کے بالکل سامنے جو پاراگا نامی بندرگاہ ہے وہاں اکٹھا ہوا جائے۔ خیر الدین باربروسا کے 2 نمائندے وہاں پہنچ چکے ہیں۔ میں چاہتا ہوں تم بھی اپنے کچھ آدمیوں کو لے کر جزیرہ کوروفو کا رخ کرو۔ پھر اپنے قریب بیٹھے ہوئے ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چارلس کہنے لگا، یہ میرے پہلو میں سسلی کا نائب سلطنت جون تساگا بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی تمہارے ساتھ جائے گا۔
تساگا اور تم دونوں مل کر خیر الدین باربروسا کے نمائندے سے ملو اور جو شرائط طے ہوئی ہیں انہیں آخری شکل دو۔ اگر یہ معاہدہ کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں تو یاد رکھنا میں جانوں گا کہ لڑے بغیر ہی ہم نے ترکوں پر قابو پا لیا ہے۔ اس گفتگو کے بعد چارلس تو اپنے عمائدین کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، جبکہ دوریا اپنے کچھ ماہی گیروں اور سسلی کے نائب سلطنت جون تساگا کے ساتھ جزیرہ کوروفو کے بالکل متصل۔ بہرحال پارگا کی بندرگاہ میں خیر الدین باربروسا کے نمائندہ کے ساتھ دوریا اور سسلی کے نائب سلطنت جون تساگا کی گفتگو ہوئی۔ گفتگو کے شروع میں تو دوریا اور جون تساگا نے احتیاط سے کام لیتے ہوئے ٹیونس کو خالی کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ چارلس نے انہیں یہی ہدایات دے کر بھیجا تھا کہ شروع میں انکار کر دینا اور آہستہ آہستہ ڈھیل اور رعایت دیتے ہوئے خیر الدین باربروسا کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کریں۔ بہرحال پھر جون تساگا اور دوریا نے اس شرط پر ٹیونس کو خالی کرنے کی حامی بھر لی کہ باربروسا پہلے ترکی کے سارے بحری بیڑے کے جہازوں کو آگ لگا دے اور جس قدر لشکر اس کے ساتھ ہے اسے وہ لے کر لطفی پاشا اور سلطان سلیمان کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دے۔ لیکن باربروسا کے نمائندے بھی بڑے محتاط تھے، وہ تو خود باربروسا کی ہدایت کے مطابق چارلس اور اس کے نمائندوں کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور اس طرح یہ گفتگو ایک طرح سے ناکام ہو گئی۔ دوریا اور جون تساگا واپس چلے گئے، لیکن دوریا اور چارلس کے ذہن میں یہ بات ضرور بیٹھ گئی تھی کہ کسی نہ کسی روز وہ باربروسا کو خریدنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن یہ ان کی بھول تھی۔ خیر الدین باربروسا ایک مخلص، انتہائی دیانتدار و جانثار اور کٹر قسم کا مسلم امیر البحر تھا۔ وہ تو ایسی ترغیب دے کر خود چارلس اور دوریا کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتا تھا۔ بہرحال پارگا کی بندرگاہ پر ہونے والی گفتگو ناکام ہو گئی اور خیر الدین باربروسا کے نمائندے قسطنطنیہ واپس چلے گئے۔ سلطان سلیمان اور فرانس کے بادشاہ فرانسس اول کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اب اسے عملی صورت دینے کا وقت آ گیا تھا۔ اس معاہدے کے تحت اٹلی پر شمال کی طرف سے فرانس کے بادشاہ اور جنوب کی طرف سے سلطان سلیمان نے حملہ آور ہونا تھا۔ فرانس کا بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ شمال سے اٹلی کی طرف چلا گیا، جبکہ سلطان سلیمان کا لشکر اپنے بحری بیڑے میں سوار ہوا اور خیر الدین باربروسا، ترغوت و حسن کرسو اور دوسرے سالار اس بحری بیڑے کو لے کر اٹلی کی طرف بڑھے تھے۔ اٹلی کے جنوبی حصے کی شکل ایک جوتے کی سی ہے اور یہ حصہ زیادہ تر کوہستانی سلسلے پر مشتمل ہے۔ اٹلی کے ساحل کے قریب پہنچ کر سلطان سلیمان نے 10,000 منتخب لشکری اپنے سالار لطفی پاشا کی سرکردگی میں دیے اور اسے ہراول کے طور پر اٹلی پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا، اور خود سلطان سلیمان کھلے سمندر میں ایک جزیرے کے قریب لنگر انداز ہو گیا تھا۔ اس موقع پر خیر الدین باربروسا اپنے بحری بیڑے کے ذریعے بڑی تیزی سے اٹلی کی طرف بڑھا اور لطفی پاشا کی سرکردگی میں اس نے اپنے ہراول لشکر کو اٹلی کے ساحل پر اتار دیا۔ خیر الدین باربروسا، اس کے سالار، اس کے ملاح بھی جنگ میں حصہ لے رہے تھے۔ خیر الدین باربروسا اور لطفی پاشا نے سب سے پہلے اٹلی کی بندرگاہ لیونا کو ہدف بنایا اور اس تیزی اور سختی کے ساتھ حملہ آور ہوئے کہ لیونا پر قبضہ کر لیا۔ لیونا کے بعد دوبارہ پیش قدمی شروع کی۔ اب خیر الدین باربروسا اور لطفی پاشا کا رخ اٹلی کی دوسری بندرگاہ سترو کی طرف تھا۔ یہاں بھی جو اٹلی کا محافظ لشکر تھا، لطفی پاشا اور خیر الدین باربروسا نے حملہ آور ہو کر اس لشکر کا کام تمام کر دیا اور کاسترو کی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا اور اسے خاکسار کر دیا۔ یہاں لطفی پاشا اور خیر الدین باربروسا کو بے شمار مالی غنیمت ہاتھ لگا۔ کاسترو کی بندرگاہ کو فتح کرنے کے بعد لطفی پاشا اور خیر الدین باربروسا بڑی تیزی سے اٹلی کے سرزمین کے ہموار اور دلدلی میدانوں پر پیش قدمی کر رہے تھے۔ انہوں نے ساحلی علاقوں کو چھوڑ کر اٹلی کے سرزمین میں دور اندر تک اپنے لشکر کو پھیلا دیا تھا، یہاں تک کہ دونوں بڑی تیزی سے نیپل کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ جس وقت مسلمانوں کا لشکر اٹلی کے مشہور اور معروف شہر نیپل کی طرف بڑھ رہا تھا، اٹلی کے سرزمین میں عجیب سی ہلچل و خوف و ہراس اور دہشت پھیل چکی تھی اور لوگ آپس میں چہ مگوئیاں کرتے ہوئے یہ کہنے لگے تھے کہ اب رمت الکبریٰ میں ان کے پاپائے اعظم کا تقرر بھی ترک ہی کیا کریں گے۔ جس وقت مسلمانوں کا لشکر اٹلی کے شہر نیپل کا رخ کر رہا تھا، اس وقت فرانس کا بادشاہ اٹلی کے شمالی حصوں پر پہنچا تھا۔ ابھی اس نے ان پر حملہ آور ہونے کی ابتدا نہ کی تھی۔ یہ ساری صورتحال اسپین کی بادشاہ چارلس کے لیے حیران کن اور فکر مند تھی۔ اٹلی اس کی نو آبادی تھی اور وہ کسی صورت یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ اس کے آدھے حصے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے اور آدھا حصہ فرانسیسیوں کے پاس چلا جائے۔ اسے جب خبر ہوئی کہ جنوب کی طرف سے مسلمانوں نے حملہ آور ہو کر اٹلی کے کافی بڑے حصے پر قبضہ بھی کر لیا ہے اور شمال کی طرف سے فرانس کا بادشاہ بھی اپنے کام کی ابتدا کرنے والا ہے، تب اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے فوراً فرانس کے بادشاہ فرانسس اول سے رابطہ قائم کیا، اس کی منت سماجت کی اور اسے یہ کہا کہ وہ اٹلی کے شمال کی طرف سے حملہ آور ہونے سے باز رہے۔ چارلس نے اسے یہ بھی کہا کہ اگر وہ اٹلی کے شمالی حصے کی طرف سے حملہ آور ہو جائے گا تو اٹلی کے اندر وہ تباہی اور بربادی پھیلے گی کہ جس کی تلافی نہ ہو سکے گی۔
ساتھ ہی اس نے فرانسس کی منت سماجت بھی کی کہ اگر اٹلی مسلمانوں کے ہاتھوں میں چلا گیا تو یورپ کے اندر عیسائیت متزلزل ہو کر رہ جائے گی۔ چارلس کے اس پیغام کے جواب میں فرانسس کا بادشاہ اس وعدے سے پھر گیا جو اس نے سلطان سلیمان کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے سلطان سے وعدہ کیا تھا کہ جنوب کی طرف سے وہ حملہ آور ہو اور شمال کی طرف سے فرانسس حملہ آور ہوگا۔ دونوں اٹلی کے وسطی حصے میں ملیں گے اور اٹلی کو آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے۔ لیکن فرانس کا بادشاہ ایسا بدعہد اور ایسا ناقابل اعتبار نکلا کہ شمالی اٹلی پر حملہ آور ہونے کی بجائے اپنے لشکر کو لے کر وہ فرانس کی طرف روانہ ہو گیا۔ کھلے سمندر میں سلطان سلیمان کو جب فرانس کے بادشاہ کی اس بدعہدی کی خبر پہنچی تو وہ بڑا رنجیدہ اور برہم ہوا۔ یہ دوسری بار تھا کہ فرانس کے بادشاہ نے مسلمانوں کے ساتھ جھوٹا وعدہ کیا تھا اور سلطان کے اس ناقابل اعتبار حلیف نے عین وقت پر دغا دی۔ یہ خبر ملتے ہی سلطان نے اپنے ارادے کو تبدیل کر لیا۔ لطفی پاشا اور خیر الدین باربروسا اٹلی کے اندرونی حصوں میں گھس چکے تھے، اور جو لایا عمل لطفی پاشا اور خیر الدین باربروسا اور سلطان کے درمیان طے پایا تھا، اس کے مطابق جولائی کے شروع میں لطفی پاشا اور خیر الدین باربروسا نے اٹلی پر حملہ کیا تھا، اور جولائی کے آخر حصے میں سلطان نے بھی اٹلی پر حملہ آور ہو جانا تھا۔ لیکن اب فرانس کے بادشاہ کے دھوکہ دینے کے بعد چونکہ صورتحال تبدیل ہو گئی تھی، لہذا سلطان نے قاصد بھیجے اور حکم جاری کیا کہ لطفی پاشا اور خیر الدین باربروسا اپنے لشکر کو لے کر فوراً اٹلی سے نکل کر اس کے پاس آ جائیں۔ چارلس نے جب دیکھا کہ فرانس کا بادشاہ واپس چلا گیا ہے اور سلطان کے حکم پر ترکوں کا لشکر بھی اٹلی سے نکلنا شروع ہو گیا ہے، تو اس نے ان حالات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے امیر البحر دوریا کو حکم دیا کہ اب وہ فوراً اپنے بحری بیڑے کے ساتھ حرکت میں آئے۔ مسلمان چونکہ اس وقت اٹلی سے نکل رہے ہیں، اور جس وقت وہ اٹلی سے نکل رہے ہوں ان کی کشتیاں ادھر ادھر پھیل رہی ہوں اور بکھری ہوں، ان پر حملہ آور ہو کر انہیں نقصان پہنچائے۔ ساتھ ہی اس نے وینس کے بادشاہ دوجے کو بھی ایک پیغام بھیجا کہ اگر مسلمان اٹلی پر قابض ہو گئے تو وینس والوں کی اہمیت بالکل ختم ہو کر رہ جائے گی اور وہ مسلمانوں کے غلام بن جائیں گے۔ لہٰذا اگر اس غلامی سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے بحری بیڑے کو حرکت میں لائیں اور مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائیں۔ اس طرح سے چارلس یہ چاہتا تھا کہ ایک طرف سے اس کا بحری بیڑا اور دوسری طرف سے وینس کا بحری بیڑا مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر انہیں ناقابل تغلافی نقصان پہنچائے۔ کچھ ہی دنوں بعد جب سلطان سلیمان کو یہ خبر پہنچی کہ اس کے لشکر پر حملہ آور ہونے کے لیے وینس ہی نہیں، پاپا روم کے بحری بیڑے بھی حرکت میں آ چکے ہیں۔ حالانکہ فرانس کے بادشاہ نے سلطان سلیمان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اہل وینس اور پاپا روم کے بحری بیڑوں کو مسلمانوں کے خلاف حرکت میں نہیں آنے دے گا، بلکہ فرانس کے بادشاہ نے یہاں تک دغا بازی کی کہ اپنے بحری بیڑے کو پس منظر میں رکھتے ہوئے اس نے اہل وینس اور پاپا روم کی مدد بھی کی۔ اس دوران اسپین کے شہنشاہ چارلس کے کہنے پر وینس کا بحری بیڑا سب سے پہلے مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آیا۔ مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی کشتیاں جو سمندر کے اندر مخبری کے لیے سرگرداں تھیں، وینس کا بحری بیڑا ان پر حملہ آور ہوا اور مسلمانوں کی درجن بھر چھوٹی کشتیوں کو اس نے نقصان پہنچایا۔ اسی دوران یہ بھی خبریں آنی شروع ہو گئیں کہ چارلس کا امیر البحر دوریا بھی ایک بہت بڑے بحری بیڑے کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے قریب پہنچ چکا ہے۔ سلطان سلیمان نے لطفی پاشا اور باربروسا کو واپس بلا لیا تو سارے مال غنیمت سمیٹتے ہوئے وہ کھلے سمندر میں سلطان کے پاس پہنچ گئے۔ ان کے پاس بے شمار مال غنیمت اور ان گنت قیدی تھے جو انہوں نے اٹلی کے سرزمینوں میں 16 دن گزارنے کے بعد حاصل کیے تھے۔ جب لطفی پاشا اور خیر الدین باربروسا سارے لشکریوں کو لے کر سلطان سلیمان کے پاس پہنچ گئے، تب سلطان نے اطمینان کا اظہار کیا چونکہ وینس والوں نے مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر ان کی 12 کشتیوں کو نقصان پہنچایا تھا جو کھلے سمندر کے اندر اکا دکا ہی سرگرداں تھیں۔ لہذا سلطان سلیمان نے سب سے پہلے وینس والوں ہی کو سبق سکھانے کا تہیہ کیا تھا۔ اب سلطان سلیمان نے اپنے پورے بحری بیڑے اور لشکر کے ساتھ اٹلی کے قریبی کوروفو نام کے جزیرے کا رخ کیا، اور یہ جزیرہ ان دنوں اہل وینس کا تھا۔ 18 اگست کو سلطان جزیرے میں پہنچا۔ کہتے ہیں یہ جزیرہ بہت خوبصورت تھا۔ جزیرے میں جو اہل وینس کا لشکر تھا، سلطان پہلے اوپر حملہ آور ہوا، اسے بدترین شکست ہوئی، لہٰذا وہ لشکر جزیرے کے اندر جو پتھروں اور بڑی بڑی چٹانوں سے بنا ہوا مضبوط حصار اور قلعہ تھا اس میں محصور ہو گیا۔ سلطان کے بحری بیڑے کی جنگی کشتیوں نے فصیل پر گولہ باری شروع کر دی تھی، لیکن فصیل اس قدر چوڑی اور ایسے مضبوط پتھروں سے بنی ہوئی تھی کہ گولوں کا ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ 6 ستمبر تک سلطان سلیمان کے لشکر نے اس جزیرے میں چاروں طرف پھیل کر تباہی اور بربادی کا وہ کھیل کھیلا جس سے اہل یورپ کانپ اٹھے۔ اہل وینس پچھتا رہے تھے کہ انہوں نے کیوں مسلمانوں کی کشتیوں پر حملہ آور ہو کر انہیں نقصان پہنچایا۔ جزیرہ کورفو مکمل طور پر تباہ و برباد کرنے اور اسے لوٹنے کے بعد سلطان نے خیر الدین باربروسا کو حکم دیا کہ وہ اپنے بحری بیڑے کے ذریعے لشکر کو قسطنطنیہ پہنچائے۔
اس موقع پر خیر الدین باربروسا کی خواہش تھی کہ اپنے بحری بیڑے کے ساتھ یونانیوں اور وینس والوں کے مختلف جزیروں اور علاقوں پر حملہ آور ہو کر نہ صرف انہیں نقصان پہنچائے بلکہ ان کے مختلف جزیروں پر قبضہ کر لے، لیکن سلطان نے خیر الدین باربروسا کو مشورہ دیا، اس وقت ہمارے بحری بیڑے میں ایک خاصا بڑا لشکر سوار ہے، جس کی وجہ سے بحری بیڑے کی نقل و حرکت سست ہے۔ پہلے وہ لشکر کو قسطنطنیہ پہنچائے، اس کے بعد اپنے بحری بیڑے کو لے کر کھلے سمندر میں آئے، اور دشمن کے خلاف جس قسم کی بھی وہ کارروائی کرے گا اسے سلطان سلیمان کی حمایت حاصل ہوگی۔ 15 ستمبر کو سلطان سلیمان نے اپنے لشکر کے ساتھ واپسی کا سفر شروع کیا۔ اس موقع پر سلطان کے پاس مالی غنیمت کے ڈھیر تھے اور بے شمار قیدی تھے۔ سلطان نے رحم دلی سے کام لیتے ہوئے بہت سے قیدیوں کو تو آزاد کر دیا، اور جب خیر الدین باربروسا نے سلطان کے کہنے پر لشکر کو اپنے ساحل پر اتار دیا، تب سلطان نے اسے اجازت دے دی کہ وہ اپنے جنگی بحری بیڑے کے ساتھ جہاں چاہے جا سکتا ہے، جس طرح چاہے ضرب لگا سکتا ہے۔ سلطان ہمہ وقت اس کی حمایت اور اس کی مدد پر تیار رہے گا۔ کہتے ہیں یہ اجازت ملتے ہی خیر الدین باربروسا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اپنے لشکر کو لے کر اپنے ساحل پر اتارنے کے بعد جنگی بیڑے کے ساتھ وہ مڑا، اور اب اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اسپین و وینس و پاپائے روزم اور یورپ کے دوسرے ملکوں کے بحری بیڑوں سے ٹکرائے گا اور سمندر پر اپنی حکمرانی ثابت کر کے رہے گا۔ ایک روز معاذ اور بسیط دونوں شام سے کچھ پہلے گھڑ دوڑ کے لیے ساحل کی طرف جاتے ہوئے جب خانقاہوں کے پاس سے گزرے تو ایک جگہ بطروش اور اس کے کچھ ساتھی راہب جو گھوڑوں پر سوار تھے وہ ان کی راہ روک کر کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر بطروش اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر معاذ اور بسیط کے قریب آیا، پھر انتہائی خوشگوار لہجے میں معاذ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میری بیٹی، آج تم دونوں اچھے وقت آئی۔ میں بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ارادہ کر رہا تھا کہ گھڑ دوڑ کے لیے ساحل کا رخ کروں۔ میرے خیال میں آؤ اکٹھے ہی چلتے ہیں۔ بطروش کے ان الفاظ پر معاذ خوش ہو گئی تھی، کہنے لگی، بطروش میرے بھائی، آپ کے ساتھ جانا بھی ہم دونوں کے لیے ایک سعادت ہے کہ آپ ایک ایسے بھائی ہیں جس پر میں ہمیشہ فخر کرتی رہوں گی۔ بطروش خوش ہو گیا، پھر سب نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور ساحل کی طرف جا رہے تھے۔ بطروش اور اس کے ساتھی کچھ دیر تک معاذ اور بسیط کے ساتھ ساحل پر گھوڑے دوڑاتے رہے۔ کبھی حسن کروسو کے دادا کے جھونپڑے کی طرف جاتے جو ویسے کا ویسا ہی تھا اور اس کی بہترین دیکھ بھال کی جا رہی تھی، کبھی حسن کروسو کے دادا، اس کی ماں اور اس کی بہن کی قبروں کی طرف جا نکلتے۔ اس طرح سورج غروب ہو گیا، رات چھا گئی اور چاروں طرف گہری تاریکی چھانے لگی۔ اس موقع پر معاذ نے بطروش کو مخاطب کیا، بھائی اب بہت دیر ہو گئی ہے، میرا خیال ہے واپس چلنا چاہیے۔ اس پر بطروش بڑی شفقت میں معاذ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، فکر مندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے ساحل پر کچھ کام ہے، تم اور بسیط لوٹ جاؤ، بہرحال تم لوگوں کے ساتھ ہمارا وقت بہت خوب گزرا۔ اس طرح بطروش نے دونوں کو جانے کی اجازت دے دی۔ تب معاذ اور بسیط دونوں اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے اپنی بستی کا رخ کر رہے تھے۔ رات سہمے آنگنوں میں تھڑکتی دھوپ اور زرد پتوں کو اڑاتی سرد ہواؤں کی طرح بھاگی جا رہی تھی۔ چاروں طرف در و دیوار سے لپٹ کر روتی خاموشیوں اور تھکے تھکے لٹے لٹے زیست کے آخری لمحات کی طرح سکوت و چپ تاری تھی۔ معاذ بسیط اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے اپنی بستی کی طرف جا رہے تھے کہ ایک جگہ کچھ جوان ان کی راہ روک کر کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر معاذ اور بسیط دونوں نے اپنے گھوڑوں کی باگیں کھینچتے ہوئے انہیں روک لیا۔ بسیط کسی قدر سخت آواز میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تم کون ہو؟ کیوں ہماری راہ روک کر کھڑے ہوئے ہو؟ راہ روکنے والوں میں سے ایک کھولتی ہوئی آواز میں بول اٹھا، دونوں اپنے گھوڑوں سے اتر جاؤ ورنہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ بسیط اور معاذ انہیں پہچان نہ سکے، اس لیے کہ وہ سب اپنے چہروں کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ اس موقع پر بسیط اور معاذ مل کر کوئی فیصلہ کرنا ہی چاہتے تھے کہ ایک طرف سے کچھ مسلح جوان نمودار ہوئے اور جن لوگوں نے بسیط اور معاذ کی راہ روکی تھی ان کے گرد حصار بناتے ہوئے پہلے انہوں نے ان سے ہتھیار ڈلوائے، پھر ان سب کو قابو کرتے ہوئے ان کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے تھے۔ ایسا کرنے کے بعد نئے آنے والوں میں سے ایک نے معاذ کو مخاطب کیا، معاذ میری بہن، تمہیں اور بسیط کو جو زحمت اٹھانی پڑی اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ اب تم یہاں رکو نہیں بلکہ بسیط کو لے کر گھر چلی جاؤ، ان سے ہم نمٹ لیں گے۔ معاذ نے کچھ سوچا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، میرے بھائی، پہلے یہ کہو جن لوگوں نے ہماری راہ روکی تھی وہ کون تھے، اور تم اپنا بھی تعارف کراؤ، تم کون ہو؟ اس پر وہ شخص پھر معاذ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کیا اتنا ہی کافی نہیں کہ آپ ہماری بہن ہیں اور ہم سب آپ کے بھائی ہیں؟ ہم نے کہا آپ بسیط کو لے کر فوراً حویلی چلے جائیں، اس معاملے کی ساری تفصیل آپ کو ایک محترم شخص آپ کے گھر آ کر بتا دے گا۔ اب آپ جائیں، وقت ضائع نہ کریں۔ معاذ اور بسیط دونوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور آگے بڑھ گئے تھے۔ بعد میں آنے والے جوان راہ روکنے والوں کو پکڑ کر اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے ایک طرف لے جا رہے تھے۔